حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ، جلیل القدر صحابی اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ آپ کو فاروق کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، جس کا مطلب ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت عدل، دیانت، جرأت اور تقوی کی بے نظیر مثال تھی۔ ان کے دور خلافت میں اسلام کو وسعت ملی، فتوحات ہوئیں اور ایک مثالی فلاحی ریاست قائم ہوئی جس کا تصور آج بھی قابل تقلید ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مکمل نام عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزیز ہے۔ اب کا تعلق قریش کے معروف قبیلے بنو عدی سے تھا، جو نسب، سیاست اور سماجی مرتبے کے اعتبار سے مکہ کے معزز خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ اب کے والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم تھا، جو قریش کے مشہور قبیلہ بنی مخزوم سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت عمر قریش کے نوجوانوں میں نہایت باصلاحیت اور ذہین شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیدائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے تقریباً 13 برس قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ بچپن ہی سے ذہانت، فہم و فراست اور جسمانی طاقت کے باعث نمایاں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عربی ادب، تاریخ اور نسب دانی میں مہارت حاصل کی۔ آپ کو گھوڑ سواری، نیزہ بازی اور کشتی جیسے فنون میں بھی کمال حاصل تھا۔ قریش کے سفیر کے طور پر اپنے مختلف قبائل اور بادشاہوں سے سفارتی تعلقات قائم کرنے میں بھی نمایاں کردار ادا کیا، جس سے اب کی سیاست فہمی اور گفت و شنید کی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسلام سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شمار مکہ کے معزز، دولت مند اور فیصلہ کن افراد میں ہوتا تھا۔ وہ تجارت کرتے تھے اور دور دراز کے سفر پر جاتے تھے۔ ان کے فیصلے کو قریش کے لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اب کو مکہ کی مجلس شورا میں بھی شامل کیا جاتا تھا، جو اس وقت کے دانشوروں اور معتبر افراد پر مشتمل مجلس تھی۔ اسلام سے پہلے حضرت عمر کی اسلام دشمنی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کے شدید مخالف تھے۔ وہ دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو خطرہ سمجھتے تھے۔ اسی دشمنی کی بنیاد پر انہوں نے کئی مرتبہ مسلمانوں پر سختی کی، یہاں تک کہ اب ایک دن ارادہ کر کے نکلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ اسلام کی طرف سفر کا آغاز۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں وہ عظیم انقلاب برپا کیا جو انسانیت کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ ان کی ہدایت کا واقعہ اتنا اثر انگیز ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ، عمر بن خطاب ابو جہل میں سے جسے تو چاہے اسلام کے لیے منتخب فرما۔ اسی دعا کا اثر تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام کی روشنی نصیب ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا اسلام کی تاریخ کا ایک نونکافتے انقلاب تھا۔ جب اپنے اسلام دشمنی میں شدت اختیار کی تو ایک دن تلوار ہاتھ میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں ان کے قبیلے کے ایک شخص نے دریافت کیا، اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، جنہوں نے ہمارے دین کو توڑا ہے، ہمارے بڑوں کی توہین کی ہے اور قریش میں فتنہ پیدا کیا ہے۔ وہ شخص بولا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی تو اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر طیش میں آ گئے اور سیدھے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہما کے گھر جا پہنچے۔ وہ دونوں اس وقت حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے پہلے تو مار پیٹ کی، لیکن جب ان کی بہن کے خون نکلنے کے بعد بھی ان کے ایمان میں فرق نہ آیا تو عمر کا دل نرم پڑ گیا۔ انہوں نے کہا، وہ کتاب مجھے بھی سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے وضو کرنے کو کہا اور پھر سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات سنائیں۔ الفاظ کا جلال، معنی کی گہرائی اور روحانی تاثر نے حضرت عمر کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور دار ارقم جا پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو صحابہ ڈر گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھولو، اگر عمر خیر کے لیے آیا ہے تو خوش آمدید، اور اگر شر کے لیے آیا ہے تو ہم اسے ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ 96 سال کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو عزت ملی اور دین اسلام کو نئی قوت ملی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر نے فوراً اعلان کیا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے قریش کے سرداروں کے پاس جا کر صاف الفاظ میں اعلان کیا اور چیلنج دیا کہ جو روک سکتا ہے، روک لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو ساتھ لے کر حرم میں باجماعت نماز ادا کی، جس سے قریش پر رعب چھا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر کے اسلام لانے سے ہم عزت والے ہو گئے۔
دارن اسلام کا مضبوط بازو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد دین اسلام کی دعوت میں کھلاپن آ گیا۔ اب مسلمان نہ صرف چھپ کر عبادت کرتے بلکہ کھلم کھلا دین کا اعلان بھی کرتے۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم پر حمایت کی، ان کے ساتھ ہجرت کی، غزوات میں شریک ہوئے اور مشوروں میں اہم رائے دیتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کی اجازت دی تو اکثر مسلمان چپکے سے نکلے تاکہ قریش کی ایذا رسانیوں سے بچ سکے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت بھی اپنی مخصوص شان کے مطابق کی۔ اپنے تلوار کمر سے باندھی، کمان اور تیر اٹھائے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر قریش کے سرداروں کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا، جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے روئے، اس کے بچے یتیم ہوں، بیوی بیوہ ہو، وہ عمر کے پیچھے مدینہ کے راستے میں آ کر دیکھ لے۔ لیکن کوئی بھی ان کے پیچھے جانے کی جرت نہ کر سکا۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور دین اسلام کی خدمت میں گزارا۔ اب ہمیشہ نبی کریم کے قریب رہتے، ہر موقع پر حاضر ہوتے اور ہر مشکل گھڑی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے۔ مواخات اور اسلامی بھائی چارہ۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت عتبہ بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا گیا۔ اس رشتے نے مدینہ کی اسلامی معاشرت کو مزید مضبوط کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام اہم غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ ان کے ایمان، جرأت اور مشوروں کی ہمیشہ قدر کی گئی۔ وہ غزوہ بدر، احد، خندق، خیبر، تبوک اور دیگر اہم مہمات میں شریک رہے۔ غزوہ بدر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ان کے قبیلے کے کئی افراد کفار کے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے حق کا ساتھ دیا۔ ان کی تلوار دشمنوں کے خلاف خوب چمکی۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر بعض شرائط مسلمانوں کو ناپسند آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات کیے، لیکن بعد میں جب قرآن نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا تو حضرت عمر بہت نادم ہوئے اور فرمایا، اس دن کے بعد میں نے ہمیشہ صدق دل سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ بیعت رضوان وہ عظیم موقع تھا جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مرنے فتح حاصل کرنے کی بیعت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دل و جان سے بیعت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی گواہی قرآن میں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شمار مشیروں میں ہوتا تھا۔ آپ کی رائے کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ کئی مواقع پر حضرت عمر کی رائے کے مطابق وحی نازل ہوئی، جنہیں موافقت عمر کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا۔ جب یہ خبر مدینہ میں پھیلی تو لوگ سکتے میں آ گئے، کئی صحابہ پر غم اور حیرت کا غلبہ تھا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدت غم سے تلوار نکالے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، جو کہے گا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اب اپنے رب سے ملاقات کو گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اور اب ضرور واپس آئیں گے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھ کر امت کو سنبھالا دیا، جس کے بعد حضرت عمر کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی اور حقیقت کا ادراک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کا سوال اٹھا۔ ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار اور مہاجرین جمع ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہایت حکمت اور جرأت کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی اور دوسروں کو بھی اس پر آمادہ کیا۔ یہی حضرت عمر کی بصیرت اور قیادت کی مثال تھی۔ خلافتن ابوبکر میں دستن راست۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلافتن صدیقی کے دوران حضرت ابوبکر کے سب سے قریبی ساتھی، مشیر اور مددگار تھے۔ وہ ہر مشکل فیصلے میں ان کے ساتھ ہوتے، خصوصاً ارتداد کی جنگیں، ذکو کے منکرین کے خلاف اقدام اور جھوٹے مدعن نبوت کے خلاف کارروائیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر کو بارہا سخت اقدامات کی رائے دی تاکہ دین کی بنیادیں کمزور نہ ہوں۔ ان کی جرأت مندی اور دینی غیرت نے امت کو بھٹکنے سے بچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر کو مشورہ دیا کہ حفاظن قرآن کی شہادت کے بعد قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ یوں حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں قرآن کو مرتب کیا گیا، جو اسلام کی عظیم خدمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا۔ جب یہ خبر مدینہ میں پھیلی تو لوگ سکتے میں آ گئے، کئی صحابہ پر غم اور حیرت کا غلبہ تھا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدت غم سے تلوار نکالے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، جو کہے گا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اب اپنے رب سے ملاقات کو گئے ہیں،
जैसे मूसा अलैहि अस्सलाम गए थे और अब ज़रूर वापस आएंगे। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान की आयत पढ़कर उम्मत को संभाला दिया, जिसके बाद हज़रत उमर के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई और हकीकत का इदराक हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खिलाफत का सवाल उठा। सक़ीफ़ा बनी साइदा में अंसार और मुहाजिरीन जमा हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने निहायत हिकमत और जुरत के साथ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत की और दूसरों को भी इस पर आमादा किया। यही हज़रत उमर की बसीरत और क़ियादत की मिसाल थी। खिलाफतन अबू बकर में दस्तन रास्त। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खिलाफतन सिद्दीक़ी के दौरान हज़रत अबू बकर के सबसे करीबी साथी, मुशीर और मददगार थे। वो हर मुश्किल फ़ैसले में उनके साथ होते, खुसूसन इर्तिदाद की जंगे, ज़िकू के मुनकरीन के ख़िलाफ़ अक़दाम और झूठे मुदान नबूवत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू बकर को बारहा सख्त इक़दामात की राय दी ताकि दीन की बुनियादें कमज़ोर ना हों। उनकी जुरतमंदी और दीनी गैरत ने उम्मत को भटकने से बचाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने हज़रत अबू बकर को मशवरा दिया कि हफ़्फ़ाज़न कुरान की शहादत के बाद कुरान करीम को एक जगह जमा किया जाए। यूं हज़रत ज़ैद बिन साबित की सरबराही में कुरान को मुरतब किया गया, जो इस्लाम की अज़ीम खिदमत है। 13 हिजरी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने सहाबा से मशवरा के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खिलाफत के लिए नामज़द फरमाया। इस फ़ैसले पर कई सहाबा ने रज़ामंदी ज़ाहिर की। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, मैंने जो कुछ बेहतर समझा वो किया है। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत पर इजमा हुआ और वो मुसलमानों के दूसरे खलीफा मुकर्रर हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत का ओहदा संभालते ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फरमाया, ए अल्लाह, मुझे नरमी अता फरमा जहाँ नरमी बेहतर हो और सख्ती दे जहाँ सख्ती बेहतर हो। उनके इब्तिदाई खिताब में ही अदल, खौफ़न खुदा और अमानत का जज्बा नुमाया था। अपने फरमाया, अगर फ़रात के किनारे कोई बिकरी भी भूख से मर गई तो उम्र से इसके बारे में सवाल होगा। निज़ाम हुकूमत का इस्तेहकाम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत संभालते ही नज़्म व नसक को मुस्तहकम करने के लिए दर्ज झैल इक़दामात किए। 1. सूबाई निज़ाम। इस्लामी सल्तनत को मुख्तलिफ सूबों में तकसीम किया और हर सूबे में काबिल, दियानतदार गवर्नर मुकर्रर किए। 2. मुहासबा का निज़ाम। हर गवर्नर और आमिल का एहतिसाब होता। उमर खुद उनका मुहासबा करते और अवाम से भी शिकायत सुनते। 3. मराकिज़ इंसाफ। काजी मुकर्रर किए और अदल को हर शख्स के लिए काबिल रसाई बनाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में आम लोग सुकून में आ गए। अपने दर्ज झैल अवामी सहूलियात फराहम कीं। तनख्वाहों और वजीफ़ों का निज़ाम शुरू किया। यतीमों, बेवाओं और माजूरों की कफ़ालत की। मुसाफिर खानों और कुनवों का इंतज़ाम किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रातों को गश्त करते, अवाम के हालात खुद देखते और अगर कहीं जुल्म आफ़क़र देखते तो फ़ौरन इमदाद करते। उनका कौल था, उम्र का दिन रियाया के लिए है और रात अल्लाह के लिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत फतूहात में इस्लाम का रोशन तरीन बाब है। आपके ज़माने में इस्लामी सल्तनत अरब से निकलकर रोम और फ़ारिस की सल्तनतों तक फैल गई और अदल व इंसाफ की बुनियाद पर दुनिया का नक्शा बदल गया। 1. सल्तनत फ़ारिस की शिकस्त। जंग कादसिया 15 हिजरी। ये जंग हज़रत साद बिन इब्बी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ियादत में लड़ी गई। मुकाबला फ़ारिस की अज़ीम अलशान सल्तनत के जर्नैल रुस्तम से था। कई रोज़ तक घुमसान की जंग जारी रही। बालाखर मुसलमानों को अज़ीम फ़तह हासिल हुई और रुस्तम मारा गया। मुद्दाएं की फ़तह। कादसिया के बाद हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ारिस के दारुल हुकूमत मुद्दान की तरफ पेश कदमी की। मुसलमानों ने दरियाए दजला को उबूर करके मुद्दान फ़तह किया। यहाँ से ईरानी ख़जाना मुसलमानों के हाथ आया। नहाविनेत की जंग 21 हिजरी। ये आखिरी बड़ी जंग थी जिसके बाद फ़ारसी सल्तनत का ख़ात्मा हो गया। हज़रत नोमान बिन मकरन रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ियादत में मुसलमान फ़ौज ने फ़ैसला कुन फ़तह हासिल की। 2. रूमी सल्तनत के ख़िलाफ़ फतूहात। शाम की फतूहात। हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत अबू उबैदा बिन अलजर्रा रज़ी अल्लाह अन्हुमा की क़ियादत में शाम फ़तह किया गया। दमिश्क, हमस, हलब और दीगर शहर एक एक करके इस्लामी सल्तनत में शामिल हो गए। जंग यरमूक 15 हिजरी। ये एक अजीम जंग थी जिसमें तकरीबन 2 लाख रूमी फ़ौज का मुकाबला तकरीबन 40,000 मुसलमानों ने किया। हज़रत खालिद बिन वलीद की हिकमत अमली और मुसलमानों के जज्बे ने फ़ैसला कुन फ़तह अता की। इसके बाद शाम का बेशतर इलाका फ़तह हो गया। 3. मिस्र की फ़तह। हज़रत उमरो बिन अलास रज़ी अल्लाह अन्हु ने खलीफा उमर की इजाज़त से मिस्र पर हमला किया। एक मुनज़्ज़म और हकीमाना मुहिम के बाद 20 हिजरी में इस्कंदरिया फ़तह हुआ
اور مصر مکمل طور پر اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ مصر نہ صرف مالی طور پر اہم تھا بلکہ علم و تہذیب کا بھی مرکز تھا۔ 4 بیت المقدس کی فتح۔ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو اہل شہر نے شرط رکھی کہ خلیفہ خود آئے تو شہر حوالے کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنفسن نفیس مدینہ سے فلسطین تشریف لائے، انتہائی سادہ لباس اور عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے۔ عیسائی راہبوں نے اب کی شخصیت میں نبیوں کا جلال اور عدل دیکھا۔ اپنے بیت المقدس میں صلح کی، عیسائیوں کے عبادات خانوں کو مکمل تحفظ دیا اور وہاں موجود یہودیوں کو بھی واپس آنے کی اجازت دی۔ اسی موقع پر اپنے مسجد عمر کی بنیاد رکھی جو آج بھی قائم ہے۔ 5 اسلامی سلطنت کی وسعت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں سلطنت اسلامیہ کی حدود: مشرق میں ایران، خراسان، سیستان، مغرب میں مصر، لیبیا، شمال میں آرمینیا، آذربائیجان، جنوب میں یمن اور بحیرہ عرب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت صرف فتوحات کا ہی نہیں بلکہ انتظامی انقلاب کا دور بھی تھا۔ اپنے اسلامی ریاست کو ایک منظم نظام دیا جس کی بنیاد عدل، مساوات، احتساب اور عوامی خدمت پر تھی۔ ایک صوبائی نظم و نسق۔ اپنے اسلامی ریاست کو مختلف صوبوں میں تقسیم کیا جن میں مکہ، مدینہ، شام، عراق، مصر، فارس، خراسان۔ ہر صوبے میں ایک گورنر والی مقرر کیا جاتا جس کے ساتھ قاضی، بیت المال کا نگران اور افواج کا افسر بھی ہوتا۔ حضرت عمر گورنروں کو سخت ہدایات دیتے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کے مال و جان کی حفاظت کرو اور عوام کے درمیان عدل کرو۔ 2 عدالتی نظام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاضیوں کا باقاعدہ نظام قائم کیا جو مکمل طور پر خلیفہ سے آزاد تھے۔ ان کے لیے ہدایات جاری کی گئیں: انصاف میں تاخیر نہ کی جائے، کسی بڑے امیر کا لحاظ نہ کیا جائے، ثبوت اور گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے۔ اب کا مشہور قول ہے، عدل وہ ستون ہے جس پر ریاست قائم رہتی ہے۔ 3 بیت المال اور مالی نظام۔ بیت المال کا قیام کیا جو ریاست کی آمدنی کا مرکز تھا۔ ہر شہری کا حق مقرر کیا گیا، خصوصاً یتیموں، بیواؤں اور معذوروں کے لیے وظائف۔ ہر نومولود کو وظیفہ مقرر کیا جاتا۔ افواج کے لیے تنخواہوں کا منظم نظام بنایا گیا۔ 4 مردم شماری اور دیوان کا آغاز۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی بار مردم شماری سروے کروایا۔ اہل جنگ کا ریکارڈ رکھا گیا جسے دیوان کہتے تھے۔ دیوان میں ہر فوجی کے نام، شرکت جنگ اور وظیفہ درج ہوتا۔ 5 ڈاک کا نظام، پوسٹ سسٹم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی ریاست میں ڈاک کا باقاعدہ نظام قائم کیا تاکہ خلافت اور صوبوں کے درمیان رابطہ برق رفتاری سے ہو۔ ہر منزل پر تازہ گھوڑے، قاصد اور استراحت گاہیں مقرر کی گئیں۔ 6 جیل خانہ، پریزن کا قیام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ باقاعدہ قید خانہ قائم کیا جہاں قانون کے مطابق قیدی رکھے جاتے۔ 7 دار القضاء اور محتسب۔ عدلیہ کا مرکزی دفتر دار القضاء بنایا۔ بازاروں میں نگرانی کے لیے محتسب انسپکٹر مقرر کیے گئے۔ محتسب ملاوٹ، ناپ تول، دھوکہ دہی پر سخت کارروائی کرتا۔ 8 راتوں کا گشت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر راتوں کو بھیس بدل کر مدینہ کے گلیوں میں گشت کرتے تاکہ عوام کے حالات جان سکے۔ اگر کوئی بھوکا، پریشان مظلوم نظر آتا تو فوراً بیت المال سے مدد کرتے۔ مشہور واقعہ ہے، ایک عورت چولہا جلا کر پتھروں کو پانی میں ابال رہی تھی تاکہ بچوں کو بہلایا جا سکے۔ حضرت عمر نے خود بیت المال سے آٹا، گوشت گیلا کر دیا اور اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہ صرف عظیم حکمران اور فاتح تھے بلکہ بہت بڑے عبادت گزار، زاہد اور متقی بھی تھے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے ذکر، دین کی خدمت اور انصاف کے قیام کے لیے وقف تھا۔ 1 تقوی اور عبادت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن کے بڑے عاشق تھے، اکثر راتوں کو قیام میں قرآن پڑھتے اور روتے رہتے۔ نماز میں خشوع کا یہ عالم تھا کہ یاتن عذاب سن کر بے ہوش ہو جاتے۔ روزے کے بہت پابند تھے، خصوصاً نفلی روزے۔ اللہ کے خوف سے فرمایا کرتے، کاش میں ایک تنکا ہوتا، نہ مجھے پیدا کیا جاتا، نہ حساب ہوتا۔ 2 سادگی و قناعت۔ لباس میں سادہ کپڑے پہنتے، بعض اوقات پیوند لگے ہوتے۔ خود کھانے پکاتے، بازار جاتے، اپنا سامان خود اٹھاتے۔ کئی بار اون پر ایک خادم کے ساتھ باری باری سوار ہوتے، حتیٰ کہ بیت المقدس جاتے وقت بھی یہی سادگی اختیار کی۔
3 रियाया के साथ ताल्लुक। आप रियाया को औलाद की तरह चाहते। फरमाया करते, अगर दरियाए फरात के किनारे एक बिकरी भी प्यास से मर जाए तो मुझे खौफ है कि अल्लाह इस पर मुझसे पूछेगा। मुहताजों, बेवाओं, यतीमों और मुसाफिरों का खुद ख्याल रखते। 4 शहादत का वाक़या। 23 हिजरी में एक मजूस ग़ुलाम अबू लालो फ़िरोज़ ने अप पर हमला किया। ये वाक़या मस्जिद नबवी में नमाज फ़जर के वक्त पेश आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज की इमामत कर रहे थे कि अचानक अबू लालो ने छर्रा मारा। शदीद ज़ख्मी हालत में ज़मीन पर गिर गए, मगर फरमाया, नमाज मुकम्मल करो, इस्लाम की बुनियाद नमाज है। आपको घर मुंतकिल किया गया। ज़ख्मी हालत में पहला सवाल ये था, लिखिया मेरी नमाज मुकम्मल हो गई, क्या मुसलमान नमाज पढ़ चुके हैं? 5 शहादत के बाद की वसीयत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने शहादत के वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से फरमाया, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाओ और अर्ज़ करो कि उमर इजाज़त मांगता है कि वो रसूल अल्लाह और अबू बकर के साथ दफन हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रोते हुए इजाज़त दी। हज़रत उमर ने फरमाया, मेरे जनाजे को दरवाज़े पर रखकर दोबारा इजाज़त मांग लेना, अगर वो इजाज़त दे तो अंदर ले जाना। अब की तदफीन रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रसूल अल्लाह और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पहलू में की गई। 6 हज़रत उमर की खिलाफत का असर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत तकरीबन 10 साल रही। इस दौरान इस्लामी सल्तनत 3 बरे-आज़मों तक फैल गई। इंसाफ का ऐसा निज़ाम कायम हुआ जो दुनिया के लिए मिसाल बन गया। माली, अदालती, दिफाई, समाजी और इंतज़ामी इस्लाहात की बुनियाद पड़ी। खलास हयात उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। नाम उमर बन खिताब। कुनियत अबू हफ्स। लक़ब अल-फ़ारूक, हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला। कबूल इस्लाम नबुव्वत के 6 साल। खिलाफत 13 हिजरी ता 23 हिजरी। उम्र 63 साल। मदफन रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।